یہ نسبت اللہ والوں کی حضرت عمر فاروق کو کتنی عزیز تھی. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ساری زندگی، عرض کرتے رہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں اپنے رستے میں شہادت کا مقام عطا فرما. واجعل موتی فی بلاد رسولک، اور اپنے رسول کے شہر مدینہ منورہ میں مجھے مرنا نصیب فرما. کیا مقصد ہے؟ اگر یہاں پھالیا کے اندر کو فوت ہو جائے، کو مدینہ شریف کے اندر فوت ہو جائے، اگر دونوں میں فرق نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ کیوں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مدینہ منورہ میں موت عطا فرمانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دعا ایک فضول دعا ہے. اگر مدینہ منورہ کی عظمت اور شان بلند نہ ہو اور وہاں مرنے والے کا درجہ بلند نہ ہو تو پھر اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ عمر فاروق جانتے تھے کہ اس مٹی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا جسد انور لگا ہوا ہے، اور انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس مٹی پر حضور کے صرف قدم لگ جائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ کا قرآن اس مٹی کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے جس مٹی پر حضور کے قدم لگ گئے. اگر قدم لگنے کی جگہ کی اللہ قسمیں ارشاد فرما رہا ہے تو جس مٹی میں حضور لیٹے ہوئے ہیں اس گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ اس گنبد خضرا کے ساتھ مس ہونے والی، قبر انور کے ساتھ مس ہونے والی اور حضور کے جسد انور کے ساتھ لگنے والی اس مٹی کا مقام یہ ہے. علماء کرام، علماء اہل سنت متفق ہیں، وہ کہتے ہیں زمین و آسمان پر اگر سب سے عظیم مرتبت کو جگہ ہے تو وہ جگہ ہے جو حضور کے جسد کے ساتھ لگی ہوئی ہے، قبر انور. یہ اہل سنت متفق ہیں اس بات پر، اور دیوبند بھی اس پر متفق ہیں کہ کائنات میں زمین و آسمان پر وہ جگہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، عظمت والی ہے جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے. تو حضور کے ساتھ جو لگ گیا اس کا درجہ بلند ہو گیا.